اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں اسٹڈی کر رہی تھی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے، اس کی کرم نوازی سے، تو ایک آیت میرے نظر سے گزری، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں نے جو علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں اور میں نے جو اخذ کیا ہے تو اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ لیکن دیکھیں نا کہ قرآن پاک جو ہے کتاب ہدایت ہے، اگر ہم اس کو اس نظر سے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی عملی زندگی کے لیے بہت سے نکات مل جاتے ہیں۔ پہلے تو میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سکھ سے، چین سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ زندگی اسی طرح سے گزرتی رہے گی، تو کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں کوئی چینج آ جاتی ہے، اچانک کوئی حادثہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسے کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچانک ہوا ہے، حالانکہ وہ اچانک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچانک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہماری کئی دفعہ تو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ طبعی اسباب ہوتے ہیں، اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ جب قرآن پاک کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہیں نا۔ کبھی انہوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی، کبھی انہوں نے حکم بدولیاں کی، اور کبھی وہ غیر فطری طریقے سے انہوں نے زندگیاں گزاری اور غیر فطری طریقے سے انہوں نے عمل کیے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ بھڑکا ان کے اوپر نا، تو پھر عذاب آ گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نا یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا قدموں کے نیچے سے۔ اوپر سے عذاب آنے سے کیا مراد ہے، اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ اوپر سے عذاب آنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اولوں کا کوئی بارش کر دے، یا اوپر سے کوئی آسمانی آفات ٹوٹ پڑیں، کئی دفعہ بجلی گرتی ہے تو فصلیں جو ہیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان تباہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے بارشوں کا تسلسل کے ساتھ بہت زیادہ برسنا، سیلاب آ جاتے ہیں، تو یہ بھی عذاب کی ایک فارم ہوتی ہے۔ یا پھر کیا کر دے، یہ بار بار نا میں آیات کو کنسلٹ کرتی ہوتی ہوں تاکہ انسان ادھر سے ادھر نہ ہٹے۔ اوپر سے کر دی یہ تمہارے قدموں کے نیچے سے۔ قدموں کے نیچے سے کیا مراد ہے کہ زلزلوں کا آنا، ٹھیک ہے، زمین کا پھٹ جانا، زمین میں دھنس جانا، پھر اس کے علاوہ قحط سالی کا ہونا، اور اس طرح سے مختلف اس کی صورتیں ہیں، آپ وہ خود دیکھ سکتے ہیں، آتش فشاں کا پھٹ جانا، یہ اس طرح کے سارے عذاب ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سا ہے کہ تیسرا کیا ہے کہ گروہوں میں تقسیم، اور پھر یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے اپنی ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ تو ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے پتھروں کی بارشوں کا ہونا ہی عذاب کی فارم ہے، لیکن یہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں نا، یہ وسط ترین عذاب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کسی انفرادی سطح کے اوپر کوئی لڑائیاں ہو رہی ہوں گھر میں، یا اجتماعی سطح کے اوپر ہو رہی ہوں، یا ملک میں اس طرح کی خانہ جنگی ہو رہی ہو، یا پھر یہ ہے کہ ایک جو ملک ہے وہ دوسرے کے اوپر حملہ کر دے، تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس سے تباہی پھیلتی ہے، یہ آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پھر اس طرح سے یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح بار بار یہ نشانیاں آپ کے آگے ظاہر کر رہے ہیں، شاید کہ آپ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تو آپ کو پھر بھی اس حقیقت کا سمجھ نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نا ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ مہلت عمل بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر تمہاری زندگی جو ہے نا انسانوں کی، اے انسانوں، اگر تمہاری زندگی بڑے آرام سے سکون سے گزر رہی ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ اسی طرح سے گزرتی رہے گی. یہ حالات بدل جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح غیر محسوس طریقے سے کچھ چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی ہم ٹھیک ہوتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ہم کسی حادثے کی خبر سن لیتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے نا بے چینی کی کیفیت ہے، سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ کو دوسری گروہ کا طاقت کا مزہ چکھا دیں، کہ وہ جو جن کے پاس کو مادی وسائل ہیں وہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غزہ کی مثال آپ دیکھ لیں. اور ایسے میں پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو جائیں، وہ آپس میں مل جل کے رہیں، ان کی ایک یونٹی ہو، تاکہ اس طرح کی صورتحال میں وہ اس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. اور انسانی سطح پر، انفرادی سطح پر بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے مل جل کے رہے، تاکہ اس سے مل جل کے رہنے میں برکت ہوتی ہے. اچھا، جو بھی قرآن کی آیات ہوتی ہیں یا جو ہم پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا صرف اتنا ہی پہلو نہیں ہوتا، اس کا کینوس کافی وسیع ہوتا ہے. اوپر سے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حکمران مسلط کر دے جو کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں. اور نیچے سے عذاب سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے متحد ہیں وہ آپ کا کہنا نہ مانیں. یہ بھی عذاب کی فارم ہوتی ہے. اور اوپر سے عذاب سے اور بھی کئی اس کی جہتیں ہیں، کئی وہ آپ تھوڑا سوچیں گے تو آپ کا ذہن کھلتا جائے گا پرت در پرت. قرآن جو ہے اپنے آپ کو پھر کھولتا ہے. تو اس چیز کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے، کیونکہ دیکھیں پہلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے نے وہ اسی وجہ سے آئے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے ہٹ دھرمیاں کی، انہوں نے اپنے نفس کی مانی، انہوں نے اللہ کی نہیں مانی. تو ہمارے جو ہے نا دین، یہ دین فطرت ہے. ہم اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی. ادروائز یہی کچھ ہے، پھر گھروں میں بے اطمینانی ہوگی، شہروں میں بے اطمینانی ہوگی، ملکوں میں بے اطمینانی ہوگی، کائنات میں بے اطمینانی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانیاں، ہٹ دھرمیاں، دوسروں کو اذیت دینا اور دوسروں کے نقصان پہ خوش ہونا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ ہے کہ اس کا پھر علاج کیا ہے، یہ بھی تو سوچنا ہے نا. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اصلاح کا پہلو بھی ہونا چاہیے. اس میں پھر کیا کریں ہم کہ اس مہلت عمل کو ہم غنیمت سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، اتحاد سے رہیں، آرام سے رہیں، مل جل کر رہیں، اپنے طرز زندگی کو بہتر بنائیں. مصیبت آ جائے تو صبر کریں، حالات کی بہتری کے لیے ہم کوشش کریں. اس کے علاوہ اگر نعمت ملے تو شکر کریں، نافرمانیوں سے بچیں، اللہ سے عافیت مانگیں، دعائیں مانگیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت آخر میں ایک قول حکمت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مخالف انسان کے اندر ہمیشہ ایک موافق انسان چھپا ہوتا ہے. اس چھپے ہوئے انسان کو پانے کی کوشش کیجیے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کا. پھر یہ ہوگا کہ آپ کو کسی سے شکایت نہ ہوگی. یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا قول ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں. السلام. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.